السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اپنے ان ماننے والوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یا محبوب بندے، یا آپ اپنی زبان میں جن کو ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ مراد کو پہنچے، یعنی کہ جس راستے پر یہ چلے تھے ان کی منزل ایک ہی تھی، وہ یہ تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اب انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، دین کا کام کیا، حضور علیہ السلام کی سنت کو عام کیا، جہاں بھی گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سب کاموں سے اوپر رکھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ مراد کو پہنچے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے آقا علیہ السلام کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، گزرے ہیں، اس وقت موجود ہیں، یا قیامت تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی رہیں گے، اسی طریقے سے باقی جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی ہے، جتنے بھی رسول اور نبی اس دنیا میں آئے، ان تمام کی امتوں میں کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی رہا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اس کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک پرندے نے آ کر کے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں نے ایک ایسی ملکہ کو، ایک ایسی خاتون کو دیکھا ہے جو کہ ایک پورے ملک پر وہ راج کرتی ہے، لیکن خرابی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک مخلوق کو اپنا رب بنا کر کے بیٹھی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ ممبر لگا ہوا ہے، آپ بیٹھ کر کے سارے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی وہ مجلس کہ جت میں ساری طاقتور لوگ موجود تھے، جنات بھی تھے، دیو بھی تھے، سارے لوگ اس میں تھے۔ تب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے، میں واقعے کو مختصر کر کے آپ کے سامنے بات اس لئے رکھ رہا ہوں کہ آج جس طریقے سے اللہ کے ولی موجود ہیں، پہلے جس طریقے سے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اسی طریقے سے ہر ایک امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے محبوب بندے پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی عبادت، ریاضت، حضور کا دین لوگوں تک جب پہنچایا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو مژدہ سنایا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو پرندہ جو کہہ رہا ہے نا، اگر یہ صحیح ہے تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے بارے میں جانکاری کرے۔ تو وہ پرندہ کہتا ہے، میں جانکاری آپ کو پوری دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک ملکہ ہے، ایسے تخت پر بیٹھتی ہے جو کہ تخت بہت بڑا ہے، عالی شان ہے اس کا تخت، اس کے نیچے ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ان کو دین کی دعوت دی جائے۔ ان تک خط پہنچایا گیا۔ جب ان کی اس ملکہ کے پاس خط پہنچا، انہوں نے اپنے تمام وزیروں کو بلا کر کہا، کیا کہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام، اس نے مجھے دعوت دی ہے، کیا کروں؟ میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں؟ سب نے کہا، کسی نے کہا نہ کریں، کسی نے کہا آپ اپنے وقت کی بادشاہ ہیں، کسی نے کہا آپ کو کسی کیا غرض ہے۔ لیکن کیونکہ وہ لکھانے والے حضرت سلیمان تھے، لیکن زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، اس لیے اس ملکہ کے دل پہ یہ بات اثر کر گئی کہ جب حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब ख़त लिखा था हज़रत सुलेमान ने, उसने कहा जब इतने बड़े परवरदिगार के नाम से जो शुरू करने वाला है, अगर वो मुझे दावत दे रहा है, इसका मतलब वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। जब वो वहाँ से रवाना होती है तो पहले उसने पैगाम पहुँचा दिया होता है कि मैं मिलने आ रही हूँ आपके महल में। हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अपने महल से निकल चुकी है कोई हज़ारों मील दूर पड़ा हुआ एक तख्त है जो उसके आने से पहले वैसा तख्त चाहिए मुझे जो यहाँ पर ला सके। तो कुरान कहता है कि हर किसी ने जो जिन्नात था जिसको अल्लाह ने पावर दिया था, उसने कहा था मैं ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी ये मजलिस बर्खास्त करें। यानी जो हम बैठे हुए ये बात कर रहे हैं, आप अपनी तकरीर ख़त्म करोगे इससे पहले मैं वो तख्त आपकी बारगाह में ले आऊँगा। उसमें से कहते हैं कि कुरान कहता फिर एक देव खड़ा हुआ जो कि हर किसी का नाफरमान हो सकता, लेकिन हज़रत सुलेमान का वो नाफरमान नहीं हो सकता। वो खड़े होकर कहता मैं ले आऊँगा सरकार, आप एक काम करें, आप मुझे हुक्म दें। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि इसने कहा मजलिस बर्खास्त होने से पहले तू क्या कर सकता है? कहा आप इससे कि आप मुझे हुक्म दें, मैं वो आपके पास तक ले आऊँगा, वक्त की छोड़िए। फिर अल्लाह का कुरान कहता है कि उसमें एक ऐसा बंदा बैठा हुआ जो कि अल्लाह की किताब का इल्म जानता था। ना वो नबी है, वो नबी नहीं है, वो हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के अपने ज़माने के वाहिद नबी है। उनके बारे में कुरान कहता उनकी मजलिस में एक शख्स बैठा हुआ था जो हमारी किताब का इल्म जानता था। ये बात याद रखें, वली कभी जाहिल नहीं हो सकता। वली वो होता है कि जिसका सीना जो है वो शरीयत से मुज़य्यन होता है। वली वो होता है जो हर काम को छोड़कर पहले अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को तरजीह देता, उसको वली कहा जाता है। वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि सरकार अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वो ले आऊँगा। तो पहले का वक्त जो तयन किया गया था, उसने कहा था इससे पहले ले आऊँगा, इससे पहले ले आऊँगा, इससे पहले ले आऊँगा। अल्लाह का कुरान कहता है कि उसने कहा मैं वो तख्त आपके पास ले आऊँगा। मलिका जहाँ से निकली है, हज़ारों मील का सफ़र होगा, वो तख्त जो है मतलब कई कमरों में बंद होगा, हज़ारों उसके रखवाले होंगे, लेकिन मैं वो तख्त आपके पास ले आऊँगा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से लेकर जिसने भी तफसीर में कहा, उनका नाम हज़रत आसिम बिन बरकिया है, जो हज़रत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के मौसी के भाई लगते थे। उन्होंने कहा मैं आपके पास ले आऊँगा। कहा वक्त कितना? का इससे पहले कि आप अपनी पलक झपक कर बंद करें। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली को पावर दिया है। इसलिए सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के वली से कभी बुग़्ज़ मत लेना। वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जो अज़ाब है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो बुल्ले शाह ने लिखा एक अल्लाह तबारक व तआला के वली के बारे में कि उनकी ये खासियत थी कि उनके दरबार में जो भी आता था कभी भूखा नहीं जाता था, लेकिन असल में था कि उनके पास था कुछ भी नहीं। जो भी कहता था कि हमारे पास खाना नहीं है, तो वो जाते थे बाज़ार से दुकान वालों के सामने मिन्नतें करते कि आज पैसे नहीं है, कल दे दूंगा। भाई मेरे पास कोई आदमी आया, वो भूखा नहीं जाना चाहिए। हज़रत बुल्ले शाह ने लिखा है कि जब कई दिन हो गए, बहुत सारे लोग सुबह शाम आकर के कर्जदार सामने आकर बैठ जाते थे। एक दिन एक छोटा सा बच्चा था जो कि 13 या 14 रोटियां लेकर के, जिसको नानबाई कहा जाता है, बेचने के लिए निकला। उसी बुजुर्ग का सामने दरबार नजर आया जिसको खानका कहा जाता है। आजकल खानकाओं का मिजाज खत्म हो गया। उस जमाने में खानकाएं उसको कहा जाता, अगर कोई भूखा जाता था तो उसका पेट भर करके निकाला जाता था, अगर कोई प्यासा जाता था उसको पानी पिलाकर निकाला जाता था, अगर कोई बेदीन चला जाता था तो उसके सीने में दीन इस्लाम की रोशनी डालकर उसको निकाला जाता था। वो खानका उसको कहा जाता था। एक छोटा सा बच्चा है, कह रहा है कि मेरे पास रोटियां हैं, कोई सुबह से ले नहीं रहा है। तो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई भूखा है तो पूछ ले। सारे लोग तो उन्होंने कहा ठीक है दे दीजिए। रोटी खाने के बाद में उस बच्चे ने कहा कि सरकार पैसे नहीं है, पैसे कौन देगा? तो सारे खाने वालों ने कहा कि हमें जिसने खिलाया पैसे उससे मांगो। तो हो गया उस बुजुर्ग के पास, वो बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तो कहा कि सरकार पैसे कौन देगा? तो उन्होंने कहा कि वो सामने इतने सारे लोग बैठे ना, वो सब मांगने वाले लोग हैं, तू भी उनके साथ बैठ जा, कुछ बंदोबस्त होता तो मैं तुझे देता हूँ। मेरा तो काम ही यही है कि मैं इसे लेकर के उसे खिलाता हूँ, इसे लेकर उसे खिलाता हूँ, मेरा काम ही यही है। बस मेरा ज़मीर ये गवाही नहीं देता है कि कोई अल्लाह का बंदा मेरे दरबार में आ जाए, वो भूखा जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ। सरकार बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस वाक़े को तफसील से लिखते हुए फरमाया, काफ़ी देर वो बच्चा इंतज़ार करता रहा। जब सूरज ढलने लगा, उस बच्चे ने कहा कि मेरे घर पे मेरी माँ और मेरी बहन के अलावा कोई नहीं है,
اور ان روٹیوں کی وجہ سے میرا گزارا چلتا ہے، یعنی یہ میں بیچ کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، اگر آپ مجھے پیسے دے دیتے تو میں چلا جاتا۔ ابھی جیسے جیسے سورج ڈوبنے لگا، بچے کا دل بیٹھنے لگا، ماں کا انتظار اسے ستانے لگا، بہن کی محبت اسے ستانے لگی، تو اس کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے تو سرکار بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ دوڑ کر کے بزرگ کے پاس گیا اور رونے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے آواز آتی ہے اس بزرگ کی طرف کہ اپنے جو ہے مطلب جس گدے کے نیچے، جس جو ہے مطلب چار پائی پہ جس چٹائی پر تو بیٹھا ہے، اس چٹائی کو ہٹا کے دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانوں کو تیرے نیچے کر کے رکھا ہے۔ جب انہوں نے نکال کر جب اس بچے کو دیا تو سارے لوگ آئے مانگنے والے، انہوں نے کہا کہ ہم 7-8 دن سے بیٹھے ہیں آپ کے پاس، ہم بھی تو پیسے ہی مانگ رہے تھے۔ تو ان بزرگ نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا ولی نہیں ہو وہ نہیں ہوتا جو دنیا میں چرچا کرتے پھرتا ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری ولایت چھپی رہے۔ انہوں نے کہا میں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے دامن پکڑا ہے۔ شہنشاہ بغداد کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ روتا ہے نا تو مل جاتی ہے۔ تم میں سے کوئی رونے والا نہیں آیا تھا۔ آج اس جب بچہ یہ رونے لگا تو میں نے بھی رب کی بارگاہ میں عرض کر دی، پروردگار میں یہ جو کھانا کھلاتا ہوں میں اور کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کھلاتا ہوں، یہ بچہ اگر رو رہا میری وجہ سے، پروردگار میں اگر میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے اگر خدمت کی ہے اگر مخلوق کی تو میرے لیے اپنے خزانوں کو کھول دے۔ نیچے جب چار پائی وہ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو زمین کے سارے خزانے اس بزرگ کے جو ہے مطلب جہاں بیٹا کرتا تھا سارا خزانہ وہاں موجود تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں۔ آج آپ کے پاس میں جو 2 سرکاریں اس وقت آرام فرما رہی ہے، چاہے حضور سیدھی سرکار بابا بدر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، چاہے حضور ملنگ پیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، میں پھر سے کہہ رہا ہوں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، قیامت تک کہ وہ اللہ کے لیے ولی رہیں گے۔ ہمارے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں دین ہمیشہ دلیل سے نہیں چلتا سرکار، دین محبت کا نام ہے، ادب کا نام ہے، تقاضے کا نام دین ہے۔ اگر اس سے محبت نکال دی جائے، ادب نکال دیا جائے تو پھر دین نہیں رہتا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے حضور کی تعلیم پڑھے تو بھئی وہ کون تھے؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے مریدوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے فرمایا کرتے تھے کل قیامت کے دن حضور کے بعد آدھی امت گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی وجہ سے بخشی جائے گی۔ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ کا قرب مجھے مل جائے۔ یہ قرب اسی کو کہا جاتا ہے جس کو ہم ولی کہتے ہیں، یعنی جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ تو اللہ والوں سے محبت کیا کر۔ اللہ والوں سے محبت کرنے کا مطلب یہ کہ جیسا اللہ والے کہیں ویسا کرتا جا۔ تو کہا کہ اس سے کیا ہوگا کہ جب کوئی اللہ والے سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے دل پر اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت اس ولی کے دل پر پڑتی ہے نا تو جب اس کا نام، اس گنہگار کا بھی نام دکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کی صدقے سے اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں، ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سرکار اس پہ زیادہ جاننے کی بات نہیں ہے، بخاری شریف کو اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ولی کے بارے میں کیا فرمایا جانتے ہو؟ ولی کے بارے میں یہی فرمایا نا بھئی، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، نماز فرض ہے یہ اور فرض عین ہے۔ فرض 2 قسمیں فرض کی، پہلا فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر بندے کو پتہ چلا بستی میں مان لیجئے اور ان میں سے کسی نے ایک نے اس کو ادا کر دیا تو سارے لوگ بری ہیں، اور سب اگر مل کر کریں تو ثواب کا ہی ثواب ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر آلسی کی وجہ سے چھوڑ دے تو گنہگار ہے، انکار کرتا ہے تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے انکار کرنا، ایک اللہ کو ماننا بھی تو فرض ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا بھی فرض ہے، قرآن کو حق ماننا یہ بھی فرض ہے۔ اگر ایک بھی آیت کا کوئی انکار کر بیٹھے تو دین سے خارج ہے صاحب۔ اب جن کو فرض اور فرض کفایہ اور فرض عین کا علم نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں کہ سرکار یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک جلسے میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی کرامتیں دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کی کرامت بھی بتا دیجئے۔ میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے اپنی ماتھوں سے آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کو کسی کرامت کی ضرورت نہیں تھی۔ کرامت کی ضرورت تم جیسے لوگوں کو ہے جو ہر چیز میں اپنا آپ کو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز نظر آئے گی تو تب ہم مانیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے نا ان ولیوں کی، ان تصوف کی وجہ سے جب پہلا جہاں کرامت کی ضرورت پڑی وہاں انہوں نے کرامت دکھائی۔
جہاں کرامت کی ضرورت نہیں پڑی تو کئی سارے اللہ کے ولی ایسے جن کی کرامت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسی قوم کے بیچ میں وہ گئے۔ بھئی آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قوم کے بیچ میں گئے، قوم نے کون سے اعتراض کیا سب سے پہلے جانتے ہو؟ قوم نے سب سے پہلے اعتراض یہی کیا تھا کہ صرف آپ ہی ایسے کیوں جن کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، جبکہ حضور کا خاندان سب سے افضل، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سب سے افضل، جو حضور پر ایمان لانے والے شخصیتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس وقت بھی مکہ میں، آج ہمارے نزدیک سب سے افضل ہے تمام انبیاء کے بعد، لیکن اس وقت وہ مکہ میں سب سے افضل تھے۔ لوگوں نے کہا پھر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ لوگ اس وقت بھی موجود تھے۔ بھئی اگر کوئی بات اگر بنانے والا جس کو کچھ ماننے نہیں ہوتا تو پھر وہ قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ جبکہ آپ کا اور میرا یقین یہ ہے کہ ہم دونوں، ہم سب کے رائٹ اور لیفٹ دونوں شولڈر پر دو اللہ کے فرشتے موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کہتا میں تو ہر جگہ حاضر ہوں۔ پھر اس نے یہ دو فرشتے کیوں رکھے؟ تاکہ جس دن قیامت کے دن تم جب جاؤ گے نا تو ہر چیز کا تم انکار کرو گے، یہ میں نے نہیں کیا، یہ میں نے نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا گواہی تو مانتا ہے نا کم سے کم۔ فرشتوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم ان کا وہ جو ہے مطلب وہ سب کچھ لکھا ہوا رجسٹر جب اس کے ہاتھ میں دیں گے، اب وہ دو سورہ واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں تو بڑا گنہگار مشرک شخص جو ہوگا اس کا جو ہے الٹے ہاتھ میں اس کا دیا جائے گا، وہ جو بھی نامہ ہوگا جو گنہگار وہ لے کے گیا، سیدھے ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا قرآن کہتا ہے وہ پہلے درجے کے لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ اب وہ فرشتے کہیں گے تو وہ کہے گا یہ دو کو کہاں تھے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا تو نہیں دیکھ سکتا تھا، تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج وہی حالت ان لوگوں کی ہو رکھی ہے، بھئی ولی کا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہندوستان کا سب سے بڑا محدث مانتا ہوں۔ بخاری سے لے کر کے یہ مشکات المصابیح تک انہوں نے لکھی ہے، ان کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ جس وقت ہندوستان میں کوئی بخاری شریف پڑھانے والا نہیں تھا نا، وہ عرب میں جا کر کے بخاری شریف لے کے آئے تھے۔ آپ جا کر پڑھیے ان کی تاریخ کو، علامہ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے بھی یہ لوگ جو آج کہہ رہے ہیں نا یہ اللہ کے ولی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ایک بار اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ان کی تین کتابیں ان کی عقائد کے حساب سے بھی کتاب ہے ان کی تقویۃ الایمان فی کتاب مسلم، جا کر پڑھ لیجئے اس کو۔ دوسری کتاب ان کی ہے حدیث کے مشکات المصابیح جو کہ مشکات شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ تیسری کتاب انہوں نے 300 اولیاء کاملین کا ذکر کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار۔ انہوں نے کیا لکھا جانتے ہو؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عطا کی ہے تمام ولیوں میں سے کسی کو وہ شان، کسی میں کوئی شان رکھی کسی میں کوئی شان رکھی، غوث پاک ایسی واحد ہستی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری جو ہے مطلب شانوں سے نوازا ہے۔ کتنے سال پہلے کا بزرگ ہے یہ؟ میری طرح 200-300 سال پہلے کا نہیں، تقریباً 900 ہجری کے آس پاس یہ سرکار پیدا ہوتے ہیں اور مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر ان سے ایک ایسے بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جس نے زمانہ پایا ہو، وہ آ کر کہتے ہیں کہ سرکار یہ چیزیں، وہ آ کر ہندوستان میں ساری چیزیں بتاتے ہیں، اور جب ان کا عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار یہ کہاں سے آیا؟ تو بس آپ نے پڑھا سرکار کچھ ہے نہیں۔ اب یہی سرکاریں اگر کوئی کہے کہ ان کے بارے میں بدر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما رہے ہیں، اگر کوئی مجھے کہے کہ ان کے بارے میں بتائیں تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ بھئی ہم نے جب سے دیکھا ہے یہاں ان کی مزار پاک تھی۔ اچھا اب ہمارے آبا و اجداد سب جاہل تھے، ان کو نہ تو سیرت لکھنی آئی، اگر ان کی سیرت لکھنی آتی تو آج ان کے وہ شجرے ہوتے لمبے لمبے۔ بھائی صاحب میں اپنی علم کی بات کروں تو ہمارے شجرے ہوتے لمبے لمبے۔ شجرے کا مطلب جانتے ہو؟ یعنی آپ کے جو خاندان حضور علیہ السلام سے جان سے ملتا ہے نا، وہاں تک آج آپ کے پاس ہوتے، لیکن آپ کو خود کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارا خاندان ملتا کہاں سے ہے۔ جب ہمیں کسی کو بلاتے ہیں بیٹھ کر کے تو پھر وہ نام میں اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ جو نام اسلام میں کبھی منسوب ہی نہیں تھا۔ تو کہنے کی بات کیا ہے؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، پہلے ہی پارے میں الف لام میم ذالک الکتاب و فاتحہ میں ہر کہیں سن رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے دیکھے مانا، نماز قائم رکھی، اللہ نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہے۔ اچھا خرچ کرتے رہے، قیامت پر یقین رکھتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہے اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ جس کو چاہے عطا کر دے. میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھا, بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے جب نفلوں کی طرف جاتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس بندے کو. یہ صرف صحابہ کے لیے بات نہیں ہے, اگر صحابہ کے لیے بات ہوتی نا تو جتنے بھی محدثین ہیں, کرنے اول کے محدثین کی بات کر رہا ہوں میں, ہاں اس کا نہیں کہ جس کو خود کو نہیں پتا کہ اگر انگریزی میں اگر ترجمہ نکالا جائے گا کچھ اور نکلے گا, عربی میں ترجمہ نکالا جائے گا کچھ اور نکلے گا, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. بات اس کی کر رہا ہوں جو کرنے اول کے محدثین ہیں, جو اس زمانے کے جنہوں نے کسی تابعی کو دیکھا. میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کیوں مانتا ہوں, سب سے بڑے ولی ہے. ان کی بارگاہ میں ایک دیری آیا تھا. دیریا کس کو کہتے ہیں؟ جو پوری دنیا کو یہ مانتا ہو کہ نہ تو کوئی اللہ ہے نہ کوئی مالک ہے, کوئی نہیں ہے, بس جب سے آدمی پیدا ہو رہا ہے ہوتا آیا ہے, اس کے بعد میں چلا جائے گا, دوسرا آئے گا چلا جائے گا, تیسرا, قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی. اس کا ماننا یہ تھا. وہ دیری آیا امام اعظم کے پاس, کہا ثابت کر سکتے ہو؟ کہاں پہ ثابت کر دوں گا. اب وہ سامنے شخص ہے, اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہوں گا قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 150 ہجری کے آدمی ہیں, 150 ہجری کے, یہ بات یاد رکھیں. 150 ہجری کا شخص ہے, اس کے سامنے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس دیریہ نے کہا یہاں بات نہیں ہوگی, بات آپ میرے گھر پہ آ کر کیجیے گا. امام اعظم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارا امام کوئی چھوٹا موٹا امام نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہو کر کے رہیں گے. سرکار ان لوگوں سے پہلے پوچھئے کہ تمہارا کوئی امام ہے جس نے ایسی بات کی ہو, جا کر پڑھیے گا. تو کہتے ہیں کہ جا کر جب بات ہوئی تھی تو امام اعظم نے کہا کہ فلاں تاریخ بھی دے دی گئی. کہا میں آپ کا انتظار کروں گا. امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں کئی لوگوں کو مل چکا ہوں سرکار, کوئی آج تک یہ ثابت نہیں کر پایا ہے. امام اعظم نے کہا یہ فقیر بیٹا یہ ثابت کرے گا, آپ چنتا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کتاب کی بات نہیں مانوں گا, کا مت ماننا. آپ کی بات نہیں مانوں گا, کا مت ماننا. کہ پھر بھی ثابت کر دو کہ ہاں میں ثابت کر دوں گا. اب وہ وقت آیا بھائی, وہ شخص صبح کر کے سورج جیسے نکلا وہ آ کر کے اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھ گیا. ایک دریا پار کر کے امام اعظم کو وہاں جانا تھا. امام اعظم سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو کہا کیا کرنا چاہیے؟ اب جا کر کے دریا کے پاس بیٹھ گئے. دریا کے پاس بیٹھ گئے. اب کشتی والا ڈرائیور جس کو ملا کہا جاتا وہ بھی پاس میں بیٹھا. اس نے کہا کہ آپ کو پار کرنا نا دریا. کہا پار تو کرنا لیکن تھوڑی دیر رک جاتے. تھوڑی دیر رکے رہے, سورج کافی اونچا چلا گیا. اس نے کہا کہ اب وہ نہیں آئے گا, یعنی امام اعظم نہیں آئے گے بھائی. اس نے کہا کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں پہنچے, تو اب یہ کیوں پہنچے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کشتی آ رہی ہے, اس میں امام اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, چلا رہا ہے, وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں. امام اعظم اترے اور گئے اس دریا کے پاس جس نے بتایا تھا. کہا کہ بتائیں بھئی کیا مانو گے تم؟ تو کہا کہ پہلے تو یہ بتاؤ, تم یہ کہتے ہو کہ وعدہ خلافی کرنا منافی کی علامت ہے. تم نے کہا تھا سورج نکلنے سے پہلے آ جاؤں گا. امام اعظم نے کہا یہ بات ایسی نہیں ہے. بات ایسی جو میں بات کر رہا ہوں اس کو سنیے پہلے. میں نے وعدہ خلافی نہیں کی. میں نے فجر کی نماز پڑھی اور میں نکل پڑا تمہارے سے بات کرنے کے لیے. لیکن کیا کروں, میں نے دیکھا تھا کہ دریا کے کنارے نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی چلانے والا ہے, کوئی نہیں ہے چلانے والا. میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا رہا تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت زمین سے اگتا ہے, اپنے آپ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے, پھر اس کی لکڑی کٹتی ہے, یہ کشتی بنتی ہے. ایک آسمان سے آدمی ٹپکتا ہے, وہ کشتی لے کر مجھے یہاں لا کر کے چھوڑ دیتا ہے. وہ دیریا کہنے لگا سرکار یہ باتیں آپ کسی اور کے سامنے کرنا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ زمین سے اپنا پیڑ اگ گیا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ لکڑی اپنا آپ کٹ کر کے ایسی کشتی بن گئی ہو اور آسمان سے کبھی آدمی ٹپکا ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی کشتی بنانے کے لیے تیرے نزدیک 2 مزدور کی ضرورت ہے. چھوٹی سی کشتی بنانے کے لیے تیرے نزدیک 5 سال کا درخت ہونا ضروری ہے. چھوٹی سی کشتی بنانے کے لیے تیرے نزدیک ایک جو ہے مطلب بچے کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنا پڑتا ہے, پھر وہ بڑا ہوگا جوان ہوگا تب جا کر وہ کشتی چلانا سیکھے گا. یہ پورا نظام گرم برم ایسے ہی چل رہا ہے. اس نے کہا یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طریقے سے ایک کشتی کو صحیح دشا میں چلانے کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ملا کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طریقے سے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک رب کی ضرورت ہے جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں. اس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. اس نے کہا کہ سرکار آج میں مانتا ہوں کہ کوئی کسی کے عالم سے میرا واسطہ پڑا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں سرکار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دیا, وہ بھی اعظم سب سے بڑا نبی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر سب نبی جب قیامت کے دن ان کے پاس بھیجیں گے. اس کے بعد میں اگر کوئی ہم کسی صحابی کو سب سے اعظم مانتے ہیں تو ہم اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار.
تمام ولیوں کے بعد ہمارے سب صحابی ہمارے سروں کے تاج ہیں. سب سے اوپر جو ہم ترتیب ہماری بنائی گئی ہے، فاروق یہ سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت مولا علی، پانچویں امام حسن. اس کے بعد میں جو صحابہ کرام کی اہل بیت کی جو کیٹیگری رکھی گئی ہے، ہمارے نزدیک وہ معاملہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر ولیوں کی بات کریں، میں کہہ رہا ہوں سرکار غوث سے اعظم ہم کہتے ہیں سرکار. اگر سرکار غوث اعظم کو اگر کہنے سے کوئی اگر مشرک ہو جاتا ہے تو ابوبکر صدیق کو صدیق کہنے سے مشرک کرنا پڑے گا. غنی لقب عثمان غنی کا ہے، اگر وہاں اگر غوث اعظم کو اگر کوئی مشرک قرار ٹھہراتا ہے کہ اگر غوث اعظم کو مشرک کہیں گے، ہم اعظم کہتے ہیں وہ مشرک ہو جائے گا. تو سرکار ایک کام کیجئے، غنی لقب کس کا ہے؟ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے. تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہے نا بھائی. اگر انصاف میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والی ذات، اللہ نے 6 جگہ قرآن میں فرمایا بے شک تم رب کو نہیں پاؤ گے مگر سب سے زیادہ انصاف کرنے والا. لیکن حضور نے کس کو فرمایا سب سے زیادہ انصاف کرنے والا؟ فاروق اعظم. اگر قرآن سے پوچھیے آپ کا بھائی مولا کس کو جاتا ہے تو کہیں گے کہ مولا تو رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو حضور علیہ السلام نے جب کہیں پہ بھی فرمایا ہو تو حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو فرمائیے سرکار پھر کہاں لگاؤ گے؟ اس لیے پھر سے کہہ رہا ہوں ادب تقاضا سب سے پہلے اوپر ہے. جس نے بزرگان دین کا ادب کیا، نماز پڑھی، اس کی نماز بھی قابل قبول ہے. لیکن اگر اس نے اپنی طرف سے قرآن کا تفسیر کی، پھر سے کہہ رہا ہوں میرے نزدیک، میرے نہیں بلکہ تمام محدثین کے نزدیک، قرآن کو اپنی طرف سے تفسیر کرنا یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ اس آیت سے یہ مطلب نکلتا ہے، یہ حرام ہے. عالم دین کے پاس بیٹھ کر پوچھئے اپنے عالم دین سے یہ کیا چیزیں ہم نے لگا رکھی ہے. تو یہ جو یہ الگ چیز ہے کہ اگر کوئی عرس کے نام پر اگر کوئی میلہ کر کے نکلتا ہے تو یہ بات یاد رکھے، میلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو عورتیں اگر جائے گی سب کچھ، یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک کی سرکار اتنی حرام ہے جتنی آپ کے نزدیک حرام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ناک پہ مکھی بیٹھے گی تو آپ کہو گے ناک ہی نہیں رہے گا تو مکھی کہاں سے بیٹھے گی؟ سرکار مکھی کو اڑا جائے گا، ناک کو نہیں کاٹا جائے گا. اگر خرافات ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں، حضور نے اس کے درجے بتا دیے. اگر ہو سکے تو زبان سے روکو، ورنہ ہاتھ سے روکو، ورنہ کس سے روکنا ہے؟ پھر دل میں برا جاننا ہے. یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. تو یہ چیزیں اس لیے ہمیں پہلے بتا دی گئی. ہم پہلے سے جاگروک نہیں ہوئے تو یہ خرافات ہو گئی. اب ان لوگوں نے جب خرافات کیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی طرف جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ آج شام کو وہاں پر محفل رکھی گئی ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں. آپ حضرات تشریف لائیں. چھوٹی سی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں. ہمارے نزدیک جب ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس اللہ نے استاد دی، اگر آپ چادر چڑھاتے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہاں جانے کے بعد نہ تو اتنا جھکنا ہے کہ جسے رکوع کا معنی گنا جاتا ہو. سجدے کی تو بات ہی الگ ہے، رکوع تک. حضور سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں. اس بخاری شریف کی احوال سے وہ ہماری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری مدد بھی کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو آپ جائیں تو بڑے ادب کے ساتھ، ایک دم سکون کے ساتھ، اگر کھڑے رہنا چاہیں تو کھڑے رہ جائیں، پائیں کی طرف بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے بعد آپ کو قرآن کی کون سی صورت آتی ہے؟ اگر آپ کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اعوذ باللہ من الشیطان سے شروع کیجئے گا. 3 مرتبہ کم سے کم قل واللہ شریف پڑھیے گا. پڑھنے کے بعد میں 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی. بارگاہ میں دعا کس کے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کے. ہاں، اور اب پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیرے اس محبوب بندے کی بارگاہ میں آ کر کے میں حاضر ہوا ہوں. اللہ ان کے وسیلے سے میری دعا قبول کر. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سننے والا تو اللہ ہی ہے، ہم نے وسیلہ ان کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول کرے گا. یہ بات یاد رکھیں. تو اپنی ساری حاجتوں کو رکھیے اس رب کی بارگاہ میں، ان کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بابا فرید نے کہا تھا کہ قیامت کے دن آدھی امت حضور علیہ السلام انبیاء کی شفاعت کے بعد اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں پر بخشی جائے گی. ہمارا عقیدہ یہ سرکار حضور نے فرمایا میرے بعد نابالغ بچوں کی یار شفاعت ہو سکتی ہے تو وہ اگر کر سکتے ہیں تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں سلامت رکھے. اور ادب جو ہے نا، وہ سب سے پہلا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ادب. اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں اسی طریقے سے جائیے کہ آپ ایک زندہ ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اس طریقے سے جائیے ان کی بارگاہ میں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فیضان آپ کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور سچے بندوں کی محبتیں ہمیں عطا فرمائے. حضور سیدھی سرکار بابا بدر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہم میں سے دنیا عالم اسلام میں سے جتنے بھی لوگ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔